أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في موضع آخر: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ہمارے درمیان موجود علماء کرام تہہ دل سے بلکہ بصد احترام آپ کی موجودگی ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے
باعث فخر ہے کہ علماء جس مجلس میں ہوتے ہیں وہ مجلس اور بھی چند ہو جاتی ہے، اور اس مسجد میں جمع نوجوان، بزرگ، دوستوں، بھائیوں اور میری قوم کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انصاف پایا جاتا ہے، جس میں رحم پایا جاتا ہے، جس میں ظالم اور مظلوم کے درمیان تفریق ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، جس میں کسی کا کوئی کسی بھی طرح سے حق اگر کھاتا ہے اسے اسلام نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس کے لیے سزائیں متعین کی ہیں، اور کسی کے بھی مال کو اگر کسی نے دبا لیا ہے تو اس کو دلانے کے لیے، مال کو مال کے مالک تک پہنچانے کے لیے اسلام نے ہر طرح سے کوششیں کی ہیں۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے کمزوروں کے اوپر سب سے زیادہ رحم کیا ہے، چاہے وہ کمزور یتیم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمزور عورت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمزور مظلوم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمزور غریب کی شکل میں ہو، اسلام سب سے زیادہ اپنے رحم و کرم کا فوکس جو کیا ہے وہ کمزوروں پہ کیا ہے۔ آپ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر بہت بڑا رحم و کرم کیا ہے، اسلام نے عورت کے اوپر کرم فرمائیاں کی ہیں، اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق اور بہت ساری رعایتوں سے نوازا ہے۔ تو مسلمانوں، آج میں آپ سے کچھ سوال کر کے جاؤں گا، کیا ان رعایتوں کو ہم عورتوں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ان حقوق کو ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دیتے ہیں؟ پھر یہ نعرہ ہمارا بجا ہے کہ ہم یہ ایک طرف کہیں کہ ہم نے عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے، عورت کو ہم نے صرف نازک تسلیم کیا، عورت کو ہم نے گھر کی ملکہ تسلیم کیا، عورت کو ہم نے دو چند کر کے مال و دولت دیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب کتابوں میں اگر لکھی ہیں تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں عمل کیا، اپنی زندگی میں اتارا؟ اگر نہیں اتارے ہیں تو آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کیا اس حمام میں سارے کے سارے بہانہ ہیں یا کچھ ہیں؟ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیندار ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ایسے جو نماز و روزہ سے وابستہ ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پلک نہیں جھپکتے ہیں ہماتن گوش ہو کے، یعنی بال تک ان کا ہماتن گوش ہوتا ہے، سنتے ہیں، لیکن کیا عملی میدان میں ہم کتنے پرسنٹ عمل کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا موضوع ہماری ماں اور بہنوں کے حق میں زیادہ ہے۔ آج کہیں اگر کوئی ہماری ماں بہن آپ سے لڑے تو آپ مجھے گالی مت دینا، وہ ضرور دعا دے گی مجھے کہ اس مولوی کو بلاؤ، اور جس نے بھی یہ موضوع ہمیں ٹرانسفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اچھا رکھے، جس نے بھی جلد سے جلد ٹرانسفر کیا ہے کہ اس موضوع پہ بولیے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ اسلام میں عورتوں کے جو حقوق ہیں، بہت سارے حقوق، اس میں سے ایک وراثت ہے۔ کیا کہتے ہیں وراثت؟ کسے کہتے ہیں؟ ایک باپ، ایک شوہر، ایک قریبی رشتے دار دنیا سے گیا ہے، اپنے پیچھے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑا ہے، تو ان میں جو مردوں کے حصے ہیں تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور بات مرتبہ کبھی کبھی ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے اور معترضین کے اعتراض کو جواب نہیں دے پاتے کہ دیکھیں اسلام نے انصاف نہیں کیا کہ اگر ایک انسان کا قتل کیا جائے، مرڈر ہو، اور ایک آدمی ہے تو اس کی ایک گواہی ہے، اور اگر ایک عورت ہے تو اس کی ایک گواہی تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ دو عورتوں کو تسلیم کیا ہے، ایسے بہت ساری چیزوں میں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے آدھا ملتا ہے اور مرد کو ڈبل ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم دورانی خطبہ یاد رہی وہ بات تو میں وہ روایت وہ بات پہ رکھوں گا، بعض صورتوں میں مرد سے زیادہ عورت کو وراثت میں تقسیم ملتا ہے، وہ وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں مرد کم پاتا ہے بیچارہ،
عورت زیادہ پاتی ہے، اور اسلام نے جتنا عورت کو حقوق، رعایت، اس کی نگہبانی اور اس کی دیکھ بھال کیا ہے شاید کسی دھرم نے کیا ہو۔ آپ تھوڑی سی بات سنیں، عورت اتنا مالدار ہوتی ہے مسلمان عورت کہ وہ فیکٹری چلا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے شادی کیا، اب میں عورت کو مہر دوں گا، وہ مہر جتنا طے کر لے دونوں طرفین میں جو ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ دولت ملی اس کو۔ جب وہ اپنے باپ کے یہاں سے آئے گی تو جہیز نہیں، جب باپ چلا جائے گا اس کو تو مال وہاں سے پائے گی۔ اب دو مال ہو گئے اس کے پاس، میرے پاس صرف میرے باپ کا مال ہے۔ اب میں اگر انتقال کر کے خدا نخواستہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، تو میرے مال میں بھی حصہ ٹھوک کے لے گی حکومت وقت سے 3 دفعہ مہر، باپ اور بھائی کی جائیداد، اور یہاں میرے جائیداد میں، اور پھر اگر وہ جس سے پھر دوبارہ شادی کرتی ہے تو پھر مہر اور پھر اس کی جائیداد میں حصے دار ہوگی جا کر کے۔ اسلام کا نظام دیکھیے، لیکن کیا مسلمانوں نے لاگو کیا ہے اسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں اللہ کہہ سکتا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا عورت سے ڈبل ہے۔ اللہ نے اتنے پہ بات نہیں کیا، بلکہ کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت بمانا حکم۔ آپ جب جاتے ہیں کورٹ تو وصیت نامہ لکھا جاتا ہے، وصیت نامہ مینس کورٹ وصیت لکھتی ہے، آرڈر ہے۔ اللہ کہتا آرڈر ہے، آرڈر تمہارے اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ جو ہے عورت کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اور پتہ کی بات آپ سن لو کہ قرآن ہی میں اللہ رب العالمین نے اکثر حصے کو اسی میں بیان کیا، کچھ حصے جو حدیث سے لینے پڑتے ہیں۔ یہ وراثت کا اتنا زبردست میٹر ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اسی میں بیان کر دیا۔ اور میری ماں اور بہنیں اور خوش ہوں، مردوں کے بارے میں کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں، ایک صورت ہے سورۃ ہے وہ بھی انسان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ایک صورت ہے پوری سورۃ نساء، اور اسی میں اللہ نے بحث کیا۔ کوئی صورت قرآن میں رجال کے نام سے نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، لیکن سورۃ نساء اللہ نے کتنا کرم اس صنف نازل پہ کیا ہے۔ اور آگے آپ چلے گا، آج آپ دیکھیے کہ ہمارا سماج نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں آتا ہے تو مولوی صاحب سے اتنے سمجھتے ہیں، مولوی صاحب میرے پاس اتنا گہنا ہے میری بیوی کے بعد، اتنے میرے پاس پلاٹ ہے، اتنے میرے پاس فلیٹ ہیں، یہ ہے، مولوی صاحب کیسے نکلیں گے؟ آج یہ غور سے سنو، یہ کہتے ہیں ہم، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میری 2 بہنیں ہیں، میری 1 بھابھی ہے، میرے 1 بھتیجا ہے، مولوی صاحب اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی بتا دے کہ میں نے زندگی میں پوچھا ہے، بڑا ہے اس مسجد میں کوئی؟ اور اگر میں آپ کا مال ابھی چوری کر لوں یا دکان سے آپ کے کوئی چوری کرنے پکڑا جائے تو اس کا فوٹو چھاپ دیا جاتا ہے کہ یہ دکان چور، بلکہ صاحب کے یہاں سے کھجور چوری گیا، اور یہ جو وراثت ماں اور بہنوں کا کھا جاتے ہیں، ان چوروں کو کیا کہو گے؟ یہ چوری نہیں ہے؟ آپ کا کوئی مال اٹھا لے جائے تو آپ اسے چور کہتے ہو، اور آپ نے کسی کا مال ڈکار لیا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم ڈکار جاتے ہو وراثت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو اکٹھا کیے جا رہے ہو۔ یہ سماج کا سب سے بڑا ڈاکو، ایک موبائل کوئی چوری کر لے کسی کی نا، اور اگر چندہ کرنے جاؤ نا، اس چندے میں سے 500 روپیہ نکال لو، اور 5 آدمی گئے ہیں تو 4 آدمی کہیں گے اس مولوی نے بغیر مجھے 500 روپیہ نکالا تھا، مولوی کو کھائیں گے، اور یہ اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کا مال ٹکارے بیٹھے ہو، تمہیں کیا شریعت کہے گی؟ تمہیں ڈاکو کہے گی، میں چور ہوں، تمہیں ڈاکو کہے گی شریعت، یہ جان لیجیے۔ اور کل قیامت کے دن مسلمانوں سنو، اور میری ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، یہ دنیاوی معاملہ تمہیں کہوں گا، قیامت کے دن پکڑو ان کے دامن۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، یاتی بے صلاۃ ویاتی بے حج ویاتی بے صوم ویاتی بے زکات، قیامت کے دن لوگ زکات لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، صدقہ لے کے آئیں گے کہ اللہ رب العالمین میں نے صدقہ دیا تھا، لیکن قدم اکلا مالا آتا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، تو آپ کہیں گے کسی کا مال نہیں کھایا، تو کیا آپ نے اپنی بہن کا حصہ باپ کے مرنے کے بعد دیا ہے؟ کوئی اس میں ہاتھ اٹھا کے بتائے، 99.5%،
دو آدمی نکلے، دو آدمی، یہ دو مرد ہیں آج، یہی مرد ہے دو۔ آپ یہ بتائیے مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، مال کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات لے کے آئے گا، لیکن قد اکلا مالا ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی میں آپ کی بہن ہے، کسی میں آپ کا بھائی ہے، کسی میں آپ کا بھتیجا ہے، کسی میں آپ کی بھابھی ہے، اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور لپیٹ لیا، ہم دیکھیں گے یہ زمانے جاہلیت کی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مرد جنگوں میں کام آتے ہیں اور یہ میرا قریبی ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی ہوا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑا۔ جیسے ہم مر جائیں تو میرے پیچھے میری بیوہ، میری بیٹیاں ہیں، اب میرے بھائیوں میرا مال سارا ہڑپ لیں۔ اب وہ جب بیوہ چھوڑا، ان کی بیوہ حضرت نبی کی اپنے 3 بیٹیوں کو لے کے آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت نبی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اپنے پیچھے 3 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، یہ کہاں کھائیں گی؟ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاؤں گی۔ آپ دیکھیں اسلام کا نظام کہ اسلام نے عورت کا تحفظ کس قدر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل کی ہے، مسلمانوں کان کھول کے سنو، یہ بہت پڑھتے ہو، تلاوتیں تو خوب کرتے ہو، تسبیحیں خوب جپتے ہو۔ کون سی دعا مولانا بخار کی ہے، کون سی مولانا دعا کھانسی کی ہے، اور کون سی مولانا رزق بڑھانے کی ہے؟ رزق بڑھائے جا رہے ہو دوسروں کے مال سے، اور کون سی مولانا تعویذ ہے، کوئی روپیہ ایسا کر دو کہ مال ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو آیت کریمہ نازل کیا ہے، کریمہ اس میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے جو ان کے ماں باپ یا ان کے قریبی رشتے دار، بھائی، چچا، کوئی بھی، ہمارا انتقال ہو گیا، میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، اولاد چھوڑ کے گئی، تو اس میں میرا حصہ ہے۔ دیکھیے کتنا اللہ رب العالمین اس بات کو جمع کے سہنے کے ساتھ بات کر سکتا تھا اور لمبی بات، لیکن واضح کیا کہ مردوں کے لیے جو مال ان کے قریبی رشتے دار اور ماں باپ چھوڑ کے جائیں، اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَرَكُونَ، اور ان کے قرابت دار جو چھوڑ کے جائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو ماں باپ مرے ہیں۔ اگر میرے باپ کا انتقال ہوا تو جتنا حصہ میرا ہے اس کا آدھا میری بہن بھی پائے گی۔ یہ دیکھیں قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد فرمایا مما قلّا او کثرا، زیادہ ہو یا کم، لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب ابا انتقال کے کچھ دن چھوڑ کے گئے ہیں، تو ایک صاحب سے پوچھا کتنا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہا 40 گز کا فلیٹ ہے۔ تو میں نے کہا کتنے فلیٹ کی قیمت ہے یار؟ تو کہا کہ مولانا 35 لاکھ۔ میں نے کہا بیچو، ڈبل لو اور بہن کو دو، یا جب تک نہیں بکتا ہے اس کی قیمت متعین کرو۔ کرایہ کتنا؟ 12,000، 12,000 میں 4,000 اپنی بہن کو دو۔ مما قلّا او کثرا، ابا نے کچھ نہیں چھوڑا، صرف 40 گز کا فلیٹ۔ اس کے بعد پھر قرآن نے آگے کہا کہ یہ جو ہے نصیبا مفروضہ، یہ اس سے فرض کی ہوئی، یہ ایسے نہیں ہے، دینا پڑے گا۔ جیسے آج ہم کھا جاتے ہیں نا، حضرت نبی کی بیوہ کا لوگ کھا گئے تھے، وہ آ گئی اللہ کے رسول کے یہاں کورٹ میں آ گئی اور FIR دائر کر دیا اور ان کو دینا پڑا۔ آج ہماری ماں بہنیں پڑھی لکھی نہیں، آج پڑھے لکھے پہ بات ہوئی، اگر یہ ہماری بہن پڑھی لکھی ہو، میرے باپ کا انتقال ہو جائے اور سارا سمیٹ کے اگر زین العابدین نے رکھا اور جا کے کورٹ میں دائر کرے کہ میرے ابا کی یہ پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی ہے، میرے بھائی نے رکھ لیا، تو میرے پیامے ڈھیلے ہو جائیں۔ لیکن میری ماں اور بہنیں جانتی نہیں کچھ، یہ صرف لڑتی کس لیے ہے نا، جانتے کس لیے لڑتے ہیں؟ ارے اتنی بے وقوف ہیں اور اتنی نہ سمجھ ہماری ماں اور بہنیں کہ مہنگے جب جائیں گی تو کہیں گے کرتا ابا دلا دو، اچھا مٹھائی 5 کلو دلوا دو، اچھا بھیا ایسا ہے کہ وہ اپنے بھانجے کو ذرا برانڈیڈ کپڑا کینٹیبل کا دلوا دو۔ ارے سارا بھائی دبائے بیٹھا ہے، 1,000 کا پینٹ لے رہی ہو، اس سے اس کی جائیداد مانگو، ابا سے جائیداد مانگو۔ اچھا پھر یہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ ابا
کی صورت ہے ہمارے ہندوستان میں، ابا نے جہیز بہن کو دے دیا، وہ ابا نے تحفہ دیا ہے، آپ کو بھی تو کھلائے پلائے ہیں، آپ کا بھی تو دوا دارو کیا ہے، آپ کے بیٹوں کا انہوں نے فیسز بھرا ہے، اگر ابا نے شادی کر دیا ہے وہ گناہ ان کے اوپر جو انہوں نے جہیز دیا وہ اللہ کرے گا۔ آپ کا کیا حکم ہے آپ پر کہ جب ابا گئے ہیں کہ آپ اپنے بہن کا حصہ دیجیے، آپ اپنے بہن کا حصہ دیجیے، ورنہ سماج میں اسلام کی نظر میں آپ اگر مسلمان ہیں اور مال کھا رہے ہیں تو گویا ڈاکو ہیں، ڈاکو، وراثت چور اسے کہا جائے گا، جیسے کہتے ہیں چندہ چور، تو آپ وراثت چور، یہ آپ کو کہا جائے گا۔ ہمارا کتنا مسلمان نکالتا ہے اس بارے میں، اور اسی پہ بس نہیں کیا، سب سے زیادہ اگر یتیم کا مال اگر کوئی کھاتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا سماج کھاتا ہے، سب سے زیادہ ہمارا سماج کھاتا ہے۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم ایک ہی میں تھے پراپرٹی میں، اب ہم نے بانٹے نے، اسے بھابھی کو میں خرچے دیے جا رہا ہوں، اور وہ بھی احسان کے ساتھ۔ کہتے ہیں لوگ ہوٹلوں میں بیٹھتے چوراہوں پہ تو کہتے ہیں میری بھابھی بیمن ان کو 7,000 روپے مہینہ دیتا ہوں، ابھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی نے کتنا چھوڑ کے کیسے تو 7,000 دے رہا، اور سارا اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کا مال کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے آگ میں، اسی آیت میں آگے کہا ہے، وہیں جہاں پڑھو گے 10 نمبر 11 نمبر آیت میں سورہ نساء میں، کہ تم اپنے آگ، اپنی پیٹ پہ تم جہنم کی آگ کھا رہے ہو، جہنم کی آگ۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے شادی کر دیا، میری ماں اور بہنیں اگر پڑھی لکھی ہوں تو یہ بھی کہیں کہ ابا آپ شادی کریں، میں شادی میں ایک پیسے جہیز نہیں لوں گی، بلکہ اپنے شوہر سے جا کے کہیں جو پیسہ یہ جو کولر ڈبل ڈیکر وہ کر یہ جو سیریز واپس کروا دیں، 3 سے 4 لاکھ کا ہوتا ہے، اور یہاں 20 پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، ایک پلاٹ کی قیمت نہیں ہوتی جو شادی میں، بلکہ یہ کہیں کہ بھیا اس میں ہمیں حصے دو، حصے، صرف جہیز کی بنا پہ ہم لوگ عام کو کرتے تھے۔ دوسری صورت اس بنا پہ ہم نہیں دیتے جو ہندوستانی سماج میں کہ بیٹی جو ہے، بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرے کی گھر کی دھن ہے، پرایا دھن کہتے ہیں نا، سنا آپ لوگوں نے؟ نہ بیٹی پرایا ہے نہ بیٹی دھن ہے، بیٹی اولاد ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہندوستانی سماج میں کہ بیٹی پرایا دھن ہے، بیٹی پرایا ہے اور دھن ہے، دھن تو جب چلا جاتا ہے نکل گیا، اور پرایا آدمی ہاتھ چلا کے پھر نہیں آئے گا، وہ بیٹی ہے۔ اگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو اپنے بھائی اور اپنے باقی کے پاس جائے گی، وہ پرایا نہیں ہے نہ وہ دھن ہے۔ اگر اس کے شوہر آپ کا داماد ناکارہ نکل گیا تو وہ بیٹی آپ ہی کے گھر آئے گی۔ اگر آپ کے بیٹے نے اس بیٹے اپنے بھائی کے حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا، وراثت بعد میں ہوتی ہے، نہیں دیا تو وہ یا تو بھیک مانگے گی یا تو آپ کا نام لے کر کے بدنام کرے گی کہ میرے باپ نے لاکھ پراپرٹیاں چھوڑی اور میرے بھائی نے سارا سمیٹ کے لے لیا، مجھے نہیں دیا۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی قبر میں اللہ رب العالمین اللہ ہلکا کرے گا یا پانی کرے گا؟ کیسے ایسا؟ مسلمانوں نے کچھ سمجھا نہیں اس بات پہ۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ننندوں کی طرف سے سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کو ستایا جاتا ہے۔ ننند کیا کہتی ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، سسر کا بھائی بنتا ہے، تو کہتی ہیں وراثت یا مہکا، مال یا مہکا۔ اب وہ نظر ٹکراتی ہے کہ ابا تو ہے نہیں، اور اگر اپنے سسرال پیٹی گئی ماری گئی تو کہاں پناہ پاؤں گی، تو کہتی ہے اچھا بھابھی رکھ لو۔ وہ ڈراتی ہیں بھابیاں ڈراتی ہیں، کہتی مال یا مہکا، تب وہ کہتی ہے بھائی دنیا میں کوئی جگہ اگر عورت ہے تو مہکا ہے، تو وہ معاف کر دیتی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس کے اوپر سختی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے مال کو دو، لوگوں کے مال کو دو۔ اور سنیں، قرآن ہی میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سارا اللہ رب العالمین نے حل کیا ہے، اور اس کے اوپر آج مسلمان غافل بیٹھا ہے، پورا مسلمان ہمارا، پورے مسلمان، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم بہت دیندار ہیں۔ آپ وراثت کے اوپر اچھا، چوتھی بات یہ کیا کہتے ہیں کہ جب وراثت کی بات آتی ہے، وراثت کی بات، تب یہ کہتے ہیں کہ میرے بھانجی کی شادی ہوئی تھی، میں نے اس میں بھانجی کو کیا دیا تھا؟ بھار۔ کیا دیا تھا؟ بھار۔ کتنا بھار؟ بات کو کیا کہتے ہیں؟ مائرہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھانجی کی شادی ہے، مائرہ لے کے جا رہا ہوں۔ کتنا مائرہ؟ وہ 4 بھائی یا 2 بھائی ہوتے ہیں، 50,000 60,000 ملائے 1 لاکھ دے کے آگے،
بھائی مائلہ 60,000 80,000 1,00,000 دے کے آئے نا، وہ دولت کتنی ہے جو بہن چھوڑ کے گئی ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کورونا میں کہا کہ مولانا میری بہن ہے اور بیوہ ہے اور میرے 2-3 بھانجے اور بھانجیاں، کیا ان کو پیسہ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، لیکن میں نے کہا رکو، آپ کے ابا نے کچھ چھوڑا بھی ہے اور 60,000 وہ بندہ کرایہ کھا رہا تھا، 60,000 وہ وزیر آباد کا 60,000، اور وہ مسئلہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ بھانجے اور بھانجیوں کو اور میری بیوہ میں نے کیا ان کو زکات دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی، دے سکتے ہو، لیکن سنو یہ جو کرائے کھا رہے ہو باقی پراپرٹی سے، اس میں بہن کو دے دو نا ایک پلے۔ بھائی صاحب وہ بغیر سلام کیے ہوئے نکل گیا اور مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ بھانجے کو اور بہن کو میں زکات دے سکتا ہوں کورونا میں، یہ مائرہ اور بھات دے کے احسان کر رہے ہو، یہ مکھی پہ مکھی مسلمانوں مار رہے ہو، یہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہو۔ سنو مسلمانوں، دنیا سے جانے سے پہلے آپ کہہ کے جاؤ اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹوں وراثت کی تقسیم کر لینا، وراثت زندگی میں نہیں ہے مرنے کے بعد، اور لا وصیت لوارث، اور کسی والد کو وصیت بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دیکھو وہ روڈ لبے روڈ جو پلاٹ ہے بیٹا تم لے لینا چاہے اور امن تمہیں لے لینا، اور بٹیا کو وہ اندر جہاں کاٹے لگے ہوئے ہیں نا، جہاں وہ پلاٹ 11,000 روپے کا وہ بٹیا کو دے دینا، یہی تو ہوتا ہے۔ نہیں، مالیت سب اکٹھا کی جائے گی، اور کسی ایک اپنے والد کو، کسی بیٹے اور بیٹی کو آپ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو، وہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، ورنہ ہدیہ میں برابر کرو گے۔ جو ہم جہیز اپنی بیٹی کو دیتے ہیں شادی میں، وہ باپ کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے، اس کا گناہ باپ پائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابا نے 20 لاکھ میری بہن کی شادی نہیں کرا، وہ ابا کی غلطی ہے، کس نے کہا ابا سے کر لے، ابا وراثت میں دے دیتے۔ اور آج میں کہتا ہوں جو جتنا آدمی حیثیت کا ہوتا ہے ویسے شادی کرتا، 1 کروڑ پتی ہے تو 20 لاکھ خرچہ کرتا ہے، لیکن 20 لاکھ خرچہ کر کے کیا وہ اس سے سدوش ہو گیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا مسلمان، کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے دوستوں۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں اور عورتوں کے بعد آخری حج ہے اللہ کے رسول کی آخری حج، اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں تمہیں خبردار۔ مطلب کیا نکالتے ہو؟ کہتے ہیں کہ عورت فتنہ نہیں، یہ بھی خبردار کہ یہ صنف نازک ہے، یہ کمزور ہے، اس آبگینے کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حیثیت کو، اس کے حصے کو، اس کے وقار کو، اور یہ اس کی جو تمہارے پاس ضروریات ہیں اس کو تم سنبھال کے رکھو۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے کہا۔ لیکن آج مسلمان دیکھو کتنے وراثت، آج ہمارے سماج میں آپ دیکھ لو 2-3 آدمی بیچارے ہاتھ اٹھائیں، باقی کوئی نہیں اٹھایا۔ آج عہد کر کے اٹھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جہنم کی آگ کل قیامت کے دن ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ لیے ہوئے پھروں گا کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے، اور کوئی تکلیفہ میرے ڈال دے، کوئی بہن آ جائے، میری نماسی آ جائے، میرا بھتیجا آ جائے، میری بھتیجی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے میرے حق کو نہیں دیا، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ وہاں ٹرانسفر ہوگا، اس کی برائیاں مجھے دے دی جائیں گی اور میرے لیے کیا اسے نہیں، وہ سستے میں جنت جائے گی، اور یہ ہم تصدیق ان کے مولانا کو چائے پانی پلا کے فجر میں پراٹھے کھلا کے جنت نہ پا سکے، وہ پراٹھا جنت چلا گیا میرا، ٹرانسفر ہونے نہیں کیا وہاں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، کوئی حق مارا ہے، تو میری نیکیاں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کی برائیاں مجھے دی جائیں گی۔ بہنیں میری اس پہ خوش رہیں اور FIR کریں باقاعدہ کورٹ میں۔ اچھا پھر جب آخر میں بٹنے کا سمے ہوتا ہے اور بات چلے جاتے ہیں تو بہنیں اگر دور و دراز ہیں تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بہن آؤ آج ہے بٹوارا ہونے والا ہے، تبھی لفظوں میں پائی گئی بہن کیسے شام آج ذرا چلی جانا بٹوارا ہونے والا ہے۔ اچھا بہن آئی، اب بہن نے دیکھا تینوں کے تیور کو، ایک جلال میں ہے، ایک گھرائے ہوا ہے، بھابھی نے چائے ہی نہیں پوچھا، وہ بیچاری پہلے کے دیتی میں نے مانگ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پہلے نہیں دیتی۔ اب میں اس کا الٹا کہتا ہوں، جو پراپرٹی کے کاغذات، دستاویزات، ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ 2 مہینہ اپنے بہن کو دے کے دیکھو، 2 دن میں سارا ٹرانسفر کرا لیں گے، پھر آپ جاؤ گے وہ گرائے جیسے آپ گراتے ہیں۔ بلی کو بھی بند کمرے میں بند کر دو نا، کمزور ہے، پھر وہ ناخن مارتی ہے آپ کو۔ ایسے آپ نے جب بلائے نا بہن کو چپکے سے کہ آ جاؤ بہن آج بٹنے والا، بلاتے ہیں لوگ،
बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो बहन मेरा इतना कर्जा है और वो देखो आपकी भतीजी बालिग है और वो भतीजे का फीस है और एक मोहम्मद यूं बैठा रहता है। फिर भाभी की तरफ नजर करती है कि अगर भाई कुछ मांग लिया तो ये भाभी फिर आने नहीं देगी मेरे, तब कहती है अच्छा भैया मैंने माफ कर दिया। कभी आप भी अपनी बहन को दो और ये करवाने के लिए जाओ। ये हमारे समाज का नजरिया है। हमने 7 नजरियात गिना दिए जो विरासत नहीं देते, और ये बड़ा गुनाह है मुसलमानों। किसी का माल खाना, क़यामत के दिन माल के बारे में भी हिसाब होगा। और इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह मैं ऐसे 2 गुनाह, 2 कमजोरों के बारे में अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि उस गुनाह का बोझ मेरे ऊपर है। अल्लाह मैं 2 कमजोर, एक यतीम और एक औरत। यतीम भी कमजोर होता है। बाप मेरा भाई छोड़ के गया मेरे भतीजे को, मेरी बहन मेरा भांजा मेरा बहनोई मर गया, वो यतीम है, अब मुझे उसे देना है बाप की जायदाद। और एक औरत, इन्हीं 2 के ऊपर लोग सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं और कहते हैं मैं बड़ा दीनदार। ये मौलवियों के ऊपर फतवे निकालते हैं, सारा माल खाए हुए। अगर मौलवी कोई काम करने लगे ना तो कहेंगे इसने रसीद छपा दिया, अब देखो क्या होगा। और अपने ऊपर नजर नहीं डालते, सारा माल हड़प के रखा है, भांजे का, भांजी का, भतीजे का, भाभी का, बहन का, सारा सब कुछ, सब माल समेट के जेब में जमा कर दिया। हुक्म जुमा जो कुरान ने कहा है। और फिर वो दीनदार बना। मुसलमानों, कोई एक तो मर्द निकले और ये सीना ठोक के गए कि मेरे बाप ने 3 करोड़ छोड़ा था, या मेरे बाप ने 10 लाख छोड़ा था, मेरी इतनी बहन थी, मेरे इतने भतीजे थे, मैंने मौली साहब से फतवा पूछ के ये दे दिया, ये इतने लोग गवाह थे, और मेरे मौला इनको गवाह बना के देता हूँ कि कल क़यामत के दिन मेरे मालिक मैंने सारे माल को दे दिया था, ये मेरे गिरबान को पकड़ न सके। आप कहो पति ठोक के को, जैसे ठोक के निकलते हो चौराहे में लोग बैठे थे, अबे नमाज नहीं पढ़ने जाओगे, अज़ान हो गई, इतना ठोके। फिर अल्लाह अकबर की तस्वीर दिखाने के लिए, इतना लंबी तस्वीर जावेद बल्कि से खरीद लेते हैं दिखाने के लिए। और रमजान में ऐसा मुंह बनाए रहते हैं, इतने मिसवाक करते हैं, इतने मिसवाक। भाई ये सब फर्ज है, ये आपका अल्लाह कर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक है, चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद को अल्लाह नहीं चाहेगा। कोई बहन नहीं चाहेगी क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब उसको नेकियां, जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा जन्नत और जहन्नम का, और बहन भाई खड़े हम जन्नत जा रहे होंगे, तो उसकी 20 नेकियां कम पड़ रही होंगी जन्नत में जाने के लिए, तब वो कहेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रीचेक कर ले मेरे मालिक, भैया ने मुझे विरासत नहीं दिया, उनकी नेकियां मुझे दे दे। अभी यहाँ बैठे बाप बेटे ना, खुदा न खासा नादानी में भी कुछ हो जाए तो बेटे को बाप नहीं पकड़े, भागेगा भी जल्दला आ जाए, भागेगा कि मेरी जान बचे। ऐसे क़यामत के दिन नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से भागेगी। मुसलमानों, वो दिन आने से पहले मान लो किसी की आहें मत लो, आखिरी बात, किसी की आह मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बना के भेजा, तो मुआज़ बिन जबल से कहा, मुआज़ इन्नका ताती कौमुन मिन अहलिल किताब, ऐ मुआज़ तुम एक ऐसे कौम में जा रहे हो जो अहले किताब हैं। पूरी बात बताने के बाद कहा, इत्तक़ी दाअवतल मज़लूम, तुम मज़लूम की बद्दुआ से बचना है मुआज़, इसलिए कि उसके दरमियान अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं है। आह निकली तो अल्लाह सुनेगा। बहन आई है आपके घर और उसी के जायदाद और पूरे बंगले में अब्बा के खरीदे हुए बंगले में रह रहे हो, और बहन बैलेंस अब्बा छोड़ के गए, वो कमा खा रहे हो। अब आप चल रहे हैं मर्सिडीज से या 4 व्हीलर से या 10 लाख की गाड़ी से, और बहन आई है बस से या लोकल ट्रेन से, तो बहन नहीं कहेगी कि अब्बा के माल की चौपहिया तकिया चल रहे हैं और मैं बस से आई हूँ अपने ससुराल महके। और जब जाने लगेगी तो क्या कहेंगे कि जाओ अपनी बीवी से कहेंगे जाओ वो बहन के लड़कों को कुछ खरीदवा लेना, तो फिर कान में कहेंगे देखना महंगे दुकान पे मत जाना, लोकल नहीं दिलवाना, सब माल उसी का, महंगे पे नहीं जाना, लोकल ही दिलवाना, सब माल उसी का। और गाड़ी है, उस गाड़ी भी उसी की, उसके दौलत की, लेकिन क्या कहेंगे, अरे हाँ चल स्टैंड तक छोड़ देता हूँ बस आई, या ट्रेन में बैठा देता हूँ, कम से कम यार 3rd AC और 1st AC तो करवा दो, स्लीपर में मत बैठा दे, सब कुछ उसी का माल है। अब वो ट्रेन में जब बैठेगी तब वो सोच रहे गर्मी लगी कि मेरा भाई तो मुझे AC में गाड़ी में छोड़ने स्टेशन तक लाया था,
اور یہاں مجھے گرمی لگ رہی ہے، پھر وہ کہے کہ میرے ابا کا مال تھا جس گاڑی میں وہ گھوم رہا ہے، کاش وہ گاڑی مجھے بھی دیا ہوتا۔ اب آپ اس کی نکلی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا کام کر کے رہتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو سنائیں گے، یہ چند باتیں تھی وراثت کے تعلق سے، باقی مسائل اور آپ سن لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع تھا تعلیم اور تعلم پہ، مسلمانوں آپ جانو گے، آپ مسلمان پڑھو گے، مسلمانوں جب پڑھو گے آگے بڑھو گے۔ تعلیم و تعلم میں بہت ساری باتیں ہو گئی تھیں، ان میں سے کچھ باتیں علماء کے حقوق اور علم دین کے بارے میں۔ علم دین ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ روایت میں نے وہاں روک لیا تھا۔ تم میں بہتر وہ ہے، سنیں اپنے بہتر مت بنو، میاں تو اپنے کبھی کوئی نہ بنے، نہ ہم بنے، ہم میں اتنے میں یا ایک سماج میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے، معانی سیکھے، پڑھنا سیکھے، تفسیر سیکھے، اوامر سیکھے، نواہی سے بچنے کے طریقے سیکھے، فرائضات کیا ہیں، نواہیات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، یہ سیکھے۔ تم میں سے وہ بہتر ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ہم میں سے بہتر کون ہے اور انہی کے اوپر ہماری زبانیں کھلتی ہیں زیادہ، یہ اصل میں ہماری بد نصیبی ہے۔ چوراہوں میں بیٹھے کہ ہم اپنے گناہوں کا ارادہ نہیں کریں گے، اپنا احتساب۔ کوئی مولوی گزرے گا، یہ تو کل سائیکل پہ چلا کے اسپلینڈر پہ جا رہا ہے، یہ مولوی ایسا ہے، وہ مولوی ایسا ہے۔ میرے دوستوں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ علماء کا جو گوشت ہے بڑا زہریلا ہوتا ہے، اگر کسی نے کھا لیا تو وہ مر جائے گا، اور ان کے گوشت کو یعنی غیبت کر کے اگر سونگ لیا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اور ہوئے ہیں، سنے غور سے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کی برائی کبھی مت کرو، ہر کسی کو ان کے اوپر چھوڑ دو، آپ اپنے عاقبت کی فکر کرو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کوفہ کے گورنر ہیں، اور جو اس وقت کا گورنر حاکم ہوتا تھا وہی نماز روزہ قاضی سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے بارے میں جانکاری لے کر گیا اور ریاست کے بارے میں۔ ایک قاصد آیا تو پوچھا پاچھا، ایک آدمی ایک بنو قبس کے علاقے میں گئے تو سب نے اچھا کہا حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں، یہ عشرہ مبشرہ میں۔ تو گئے تو ایک آدمی جو اسامہ نام کا آدمی، اس نے کہا یہ عدل نہیں کرتے ہیں، نماز لمبی پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دو تین چیزیں نمبر پڑھانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ طلب کیے گئے حضرت سعد بن وقاص، علماء کی بد دعا سے بچو۔ میں بتاؤں آپ کو، میں عام آدمی ایک ہو گیا تاجر، لیکن جب میں تھا تو مجھے پتا تھا آج ہم نماز وقت پہ نہیں پڑھ پاتے، یہ کم سے کم 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں۔ ہمارے آپ کی طرح عوام میں گالیاں تو یہ نہیں بکتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح بازاروں میں تو نہیں یہ جاتے آتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح تو ان کے معاملات نہیں ہیں۔ ہاں انسان ہے، کوتاہیاں ہیں، معصوم نے خطا یہ نہیں ہے علماء۔ تو اس نے ان کے اوپر الزام لگایا تو حضرت صاحب نے کہا اللہ 3 میں سے کسی ایک سے اسے وابستہ کر دے، اس کی لمبی عمر کا، اور یہ وہ کام کرے بڑھاپے میں جس کے ذریعے سے اسے زندت ملے، اور اللہ اسے فقر و فاقہ سے اللہ رب العالمین دوچار کر دے، فقر و فاقہ سے دوچار کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس بڈھے کی عمر بڑھ گئی ہے اور یہ اس کے پکوڑے اس کے یہ بڑھ گئے، تو وہ ایسے جاتا تھا بازاروں میں اور لڑکیوں کو دیکھتا چھیڑتا تھا۔ لڑکیاں کہتی تھی بڈھے اپنی عمر کا لحاظ نہیں کرتا، پھر وہ چپل سے الٹا کر کے 6 نمبر کا مار کے 9 نمبر بن جاتا۔ اور مالدار آدمی تھا اسامہ، جب اس کی دولت چلی گئی تو لوگوں سے کہتا تھا 8 آنے دے دو نا، 4 آنے دے دو نا، چائے پی لوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ تو نمازنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ علماء کی بد دعا سے بچو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی نے پوچھا کیسے؟ کہا علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جاہلوں سے اپنے مسائل کو دریافت کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ چوراہوں پہ دیکھو کسی کے پاس مجلس میں کسی عالم کے پاس 2 4 10 دن مہینہ بیٹھ رہیں گے اور یہاں کے فتوے دیں گے۔ یہ مفت کے مفتی ہیں ہماری قوم میں، یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ یہی حدیث کا مطلب ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور اسے بھی گمراہ کر رہے ہیں جسے بتا رہے ہیں۔
علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں 1080 20 کم یا 1100 اساتذہ سے میں نے علم حدیث حاصل کیا ہے. ہم نے ان کی اتنی قدریں کی ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک کسی کے پاس گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، 2 دن کا انتظار کیا اور کچھ کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں. علماء کی اس قدر کیا ہے انہوں نے. اور یہاں تک کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ ہوتے ہیں. اللہ کے بندے ہمیں نہ سب تو یہی ڈرنے والے، ڈرنے کا جو حق ہے وہی جانتے ہیں کہ کیسے ڈرا جاتا ہے. ڈرنے کا حق ہے وہی جانتے ہیں. اس لیے علماء کی بد دعا کر لو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت سے دور کر دے گا. علماء کی برائیاں کرو گے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ سے آپ کو دوچار کر دے گا. علماء کی بد دعا لو گے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی زندگی ہی میں عذاب بنا دے گا. یہ آخری روایت سنیں. حضرت سعید وہ سعد بن وقاص تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاٹنگ کر رہے ہیں. پلاٹ کرنے کے درمیان ایک عورت کی زمین تھی بغل میں. اس عورت نے جا کر کے مروان سے یہ مقدمہ دائر کیا کہ حضرت سعید نے میری زمین میں تھوڑا سا پڑھ کے تب انہوں نے باؤنڈری کی، جس کو ہم لوگ ڈنڈا کہتے ہیں اپنے راجستھان میں. یہ طلب کیے گئے. ہم نے دونوں روایتوں کو ماں اور بہنوں کے تعلق سے لے کے آئے. اب سنیے کا مسئلہ. تو انہوں نے کہا میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے یاد رکھا ہے، من اخذ شبرا بارض، جس نے ایک بالش کسی کی زمین کو دبا لیا. کتنے پلاٹ بہنوں کے دبا رکھے ہو. 2 مسئلے، ایک تو عالم کا مسئلہ مجھے یہاں مستمت کرنا ہے اور ایک بہنوں کا. 10 پلاٹ ابا چھوڑ کے گئے ہیں، ایک پلاٹ تو پائے گی نا بہن. یہاں ایک بالش کا ہے. ایک بالش اگر کسی نے کسی کی زمین کو دبا دیا ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا ساتوں زمین کا توق پہنا دیا جائے گا. کہے گا لے اتنا چاہیے لے. کہا میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے یاد رکھا، میں یہ کام کر سکتا ہوں. مروان سے کہا مروان پھر سنو، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس کی زندگی میں مجھے اللہ کو عذاب دے یا اللہ اسے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے اللہ رب العالمین ملحق کر دے. اس کی زمین ہی اللہ پہلے کہا کہ اس کی زمین اس کے لیے قبرستان بن جائے. اس زمین میں پہلے زمینوں میں کنویں ہوتے تھے. کنویں کی باؤنڈری تھوڑی اوپر کی جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے. سیڑھیاں ہوتی تھی، وہ پٹی ہو گئی. پائشہ پہنی تھی جو دھوتیاں پہلے پہنتی تھی. وہ ڈول لے کے پانی نکالنے کے لیے گئی، اسی کے کھیت میں تھا. وہ پائچہ پھنسا، ایک سیڑھی کے بجائے دوسری سیڑھی پہ رکھنے کے بجائے وہ نیچے کنویں میں گر کے مر گئی. یہ بخاری کی روایت میں آپ کو پیش کروں، کوئی کہانی نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا. کہیں بہن نے اگر بد دعا کر دیا تو آپ نہیں بچو گے، کوئی زمین قبرستان ہو جائے گی. اور کسی عالم کے اوپر آپ نے تہمت لگائی، دونوں مسئلہ میں نے لیا اس سے. اور اس نے کہتا ہے کہ مانے لگا ہے مولا، اس نے جو تہمت ہے لگا تہمت بھی اگر کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے کیے تو وہ غیبت ہے. برائی پائی بھی جائے اور پیٹ کے پیچھے کا ہے تو وہ غیبت ہے. اور اگر برائی نہیں پائی جاتی ہے تو اسے تہمت کہتے ہیں. اور تہمت کی سزا مجھے کتنی ہے جانتے ہو؟ بتاؤ کتنی ہے؟ یہ ریڈیم میں کیلشیم وٹامن ڈی کھانے والے 70-80 کوڑے ہیں. 2 کوڑے میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا کو اعلان کرنا ہوگا کہ کس وقت جنازہ رکھا جائے گا. دنیا کی سزا ہے یہ. تہمتیں لگاتے ہیں بیٹھ کے. عالم اس طرح ہیں، علماء اس طرح ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. چاک گریباں اپنا دے. ہم دوسرے کی فکر کرنے کے بجائے یہ قال اللہ تعالی رسول سنانے والے یہ جس دن نہ رہے تندرست کی تاریخ کبھی سن لینا پھر بلانا. یہ جس دن نہ رہے تو تمہارا جنگلنا کون کرے گا آزادی میں. یہ جس دن نہ رہے تو آزادی کے بعد قدرت اللہ شہاب کی ڈائری ماجی میں لکھا ہے کہ وہ رات کی اذانیں کون دے جاتا جب سناٹے میں جنوری کی ہوتی ہے، تم اپنے نرم بستروں پہ ہوتے، وہ کون دے جاتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے باپ اور تمہارے دادا کا شجرہ سنبھال کے رکھا ہے؟ وہ کون ہے جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا جو اذان کال میں دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب تمہارا
کفنا اور کفنا کی قبرستان میں اتارتا ہے. وہ کون ہے جس نے جنگ آزادی میں لڑنے کے لیے سب کو ابھارا تھا اور سب سے زیادہ پہلے علماء ہی پھانسی پہ چڑھ گئے تھے؟ یہ قدرت اللہ شہاب کی چند ڈائری سے ملے. آپ قدرت اللہ شہاب کی ڈائری کو ڈاؤن لوڈ کرو اور لکھو علماء کی ڈائری. یہ علماء تھے ہمارے. بلکہ یہاں تک کہ نہرو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جتنا علماء صادق پورا ایک طرف پٹنہ کے علماء صادق پورا اور پورے ہندوستان کے مجاہدین میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ان پہ یہ بھاری پڑ جائیں گے. یہ نہرو نے کہا. جناب یہ علماء تھے. علماء کیا نہیں کرتے؟ پڑھے لکھے علماء کسی انسان کو برائی کے اوپر بتاتے کہ برا نہ بنو، اچھائی کی طرف وہ ابھارتے ہیں. آپ کو آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. انہیں کو برا کرتے ہیں جو آپ کی آخرت بنا رہے ہیں، جو آپ کو عذاب اور ثواب کی باتیں بتاتے ہیں، جو آپ کو تربیت دیتے ہیں، جو آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، آپ کی بہوؤں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہے، ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہے. آپ انہیں کی برائیاں کرتے ہیں. یہ علماء ہیں. علماء سے کبھی بھی دستبردار مت ہونا. جو قوم اپنے عالم کو چھوڑے. آج یہ دیکھو ہندوؤں نے اپنے مہنتوں کے ہاتھوں میں ہندوستان کی باغ-و-ڈور دے دیا. ہم ایک مسجد میں رہنے کے لیے امام کو تنگ کر دیتے. مسجد اتنی عالیشان اور مولوی صاحب کو مرغی کا ڈربہ دیتے ہیں جہاں آپ سیزن بھی نہ جائیں. ہندوؤں نے ملک دے دیا. مہنت کا کام کیا ہے؟ سنت کا کام کیا ہے؟ وہ دھرم کی باتیں کریں. یہ سیاست کر رہے ہیں. اور ہمارا مولوی بیچارہ ممبر پہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتا ہے کہ کہیں صدر سیکرٹری کا پروانہ نہ آ جائے. اتنا خوف، اتنا ڈر. وہ بھی قوم کا پیسہ دیتے ہیں. ہم کوئی آدمی اپنے جیب سے اللہ ماشاء اللہ ہوں گے دیتے ہوں گے. اور پادری کا جو آج نہیں، اس دور میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو پادری کی اہمیت تھی، آج بھی پادری اب عیسائیوں کا خدا، عیسائیوں کا بادشاہ، عیسائیوں کا مفتی، عیسائیوں کا جج ہوتا ہے. آج بھی پڑھے تاریخ. ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. سنیں. اینکر کی بات آئی تھی، میں دیوانے بتایا تھا. اسلام نے اینکر بھی تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں وہی اس وقت کا پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا بادشاہوں کو. اور اللہ کے رسول نے اینکر تیار کیا تھا. ہم نے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے وہ رویش کمر کو سرچ کرو نا مسلمانوں کے بارے میں. میرا پاپا ہے نا. اچھا نہیں ابھیشار اچھا ہوا، وہ میرا بھیا ہے. ہماری ماں نے کوئی ابھیشار اور رویش پیدا نہیں کیا. ہماری ماں نے پیدا کیا شاہ رخ خان، سلمان خان، ارباز خان. ہاتھ میں چوڑی پہننے والا، کان میں مالی پہننے والا، ناچنے والا، انسٹاگرام پہ فیس بک پہ چلنے والا. ہماری ماں نے جنم ہی نہیں دیا. بتاؤ. ہم نے اینکر ہی نہیں پیدا کیا. اللہ کے رسول نے اس زمانے میں اچھے اینکر پیدا کیے. ایک اینکر کی بات بتا کے آپ کے سامنے بات ختم کر دیتا ہوں. جب مسلمانوں کی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا مکہ میں، تو ایک اصول ہے اسلام میں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت اگر محفوظ نہ ہو تو کسی جگہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں. اسے ریفیوجیوں سے ہجرت کہتے ہیں. ہجرت تا قیامت ہے. آپ کا اگر بد پڑوسی ہے کہ آپ کے بیٹے اور بیٹے کو اس کا لڑکا برا کر دے گا، پلاٹ 1 لاکھ کی ہے 2 لاکھ کی ہے 50,000 میں بچوں نکلو ورنہ بد اچھا بدنام برا. یہ دامن داغدار ہو گیا، یہ سفید کرتا تو کبھی یہ کلنگ نہیں چھوڑے گا. برے پڑوسی سے بھی پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا. تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو، عورتوں کو کہا کہ پڑوس کا ملک حبشہ ہے، حبشہ، یہاں چلے جاؤ، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی جان کو محفوظ کرو. یہ لوگ گئے حبش کا بادشاہ کون تھا؟ کوئی بتایا؟ شباب نجاشی. وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا. دیکھیے مسلمان مشرق ملک سے نکلے ہیں اور عیسائی کے پاس گئے. ہم آج بتا دیتے کہ اگر آج کے دور میں غیر مسلموں کے حقوق بیان کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی بی جے پی کا ہو. یقین مانیے ہم نے ڈالر سے کم نہیں کیا. چھاتروں نے ملک کی تقدیر بدل دی اور مسلمان صرف ہڈے نوچ رہا ہے جو قوم لوگوں کو ٹالنٹ دکھانے کے لیے آئی تھی. اب تو اتنا ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے. کیوں؟ ہمارے اعمال، میرے پیارے عبدل، میرے اعمال. تو
تو وہ لوگ وہاں گئے. ظالم دشمن کبھی خاموش نہیں بیٹھتا ہے اپنے مد مقابل کو بدنام کرنے کے لیے، جیسے آج ہندوستان میں ہوتا ہے. اس میں حضرت غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان نہیں رہے، وہ زبان کے بڑے اچھے تھے بولنے میں. تو مکہ والوں نے تحفہ دیا، گفٹ، اور کہا کہ جاؤ نجاشی کے پاس کہو کہ ہمارے بھائیوں کچھ عورتیں دیش دروہی آئے ہیں آپ کے ملک میں، اگروادی اور یہ معبودوں کی برا کہنے والے، ان کو میرے حوالے کر دو. یہ لوگ گئے بادشاہ کے پاس، تحفہ دیا پہلے. بادشاہ نے کہا کیسے آنا؟ کہا یہ لوگ آئے ہیں اگروادی آپ کے ملک میں، بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے جدا کیا. ارے یہ لوگ تو آتنک مچا رکھا ہے میرے ملک میں، مکہ میں. ان کو کھلیرا تو یہاں گئے، اب ان کو میرے حوالے کرو. دو ملکوں کے قانون ہوتے ہیں، انٹرپول جس کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، کہ اگر ہم مار کے بھاگ جائیں لندن تو کیسے لایا جائے گا یا اسپین چلا جائے. تو وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی فکر دیکھو. ہم یہاں پہلے دعا کرتے ہیں، ہم پہلے دعا کر رہے ہیں، حکمت عملی نہیں بناتے ہیں، کیوں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے دو لوگ گئے تھے. یہ واقعہ بھائی کو مفہوم میں پا جائیں گے. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بات رکھو. تو کہا یہ بھائی وہ بھائی سے لڑاتے ہیں، یہ اگروادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ ہیں. ہم نے ان کو رہنے نہیں دیا، ملک کو تنگ کیا تو یہ آپ کے پاس آ گئے، یہ آپ کے ملک کو بھی اپنے وجود سے ناپاک کر گئے. نجاشی نے مسلمانوں میں سے کہا کہ ہے کوئی تمہارا ترجمان، انٹرپریٹر ہے کوئی انٹرپریٹر جو یہ کہہ دے کہ بھائی سنویدھان اہم ہے یا اسلام؟ ہے کوئی انٹرپریٹر کہ کالج میں اگر اپنی لڑکی کو پڑھاؤ گے تو پردے کے ساتھ نہیں آئے گی، اگر پردہ لگائے گی تو وہ نہیں آئے گی؟ ہے کوئی انٹرپریٹ کہ دونوں بچ جائیں؟ ہے کوئی انٹرپریٹ کہ مسلمان جیو ہتھیارا ہے کوئی بتانے والا؟ ہے کوئی یہ کہنے والا کہ مغلوں نے اس ملک کو لوٹا خوب؟ ہے کوئی بتانے والا؟ نہیں. کیوں؟ ہم کچھ نہیں جانتے. ابھی جائیں گے سو جائیں گے، یوٹیوب دیکھ لیں گے یا ٹی وی دیکھ لیں گے، یا گٹکا کھائیں گے سو جائیں گے، یا اور پروفیشنل کوئی ہوگا تو بڑھیا بسکی اور بسکی اچھے نام بنا لے لے گا. یہ ہماری عادت. تو بادشاہ نے کہا کہ ہے تمہیں. تو حضرت جعفر کو پہلے اللہ کے رسول نے تیار کر کے لیا. حضرت جعفر آئے اور کھڑے ہوئے بادشاہ کے بغل میں، اور وہ لوگ ادھر بیٹھے مکہ والے. کہا بادشاہ وقت میرے بھائی ہیں یہ جو مجھے لینے آئے. یہ ظالم تھے اور میں بھی ظالم تھا. ہم نے کمزوروں پہ ظلم کیا، انہوں نے بھی کیا. ایک راجدوت، ایک میسنجر، ایک پیغمبر آیا، اس نے بتایا ظلم نہ، کمزوروں کا حق، طاقت والوں کے بارے میں بتایا. یہ شراب پیتے تھے، میں بھی پیتا تھا، اور جوئے میں ماں بیٹی کو ہار جاتے تھے. اس نے بتایا شراب حرام ہے، ماں کا یہ مقام ہے. میں مان گیا، یہ نہیں مانے. یہ لوگوں کا حق چھین لیتے تو میں بھی چھینتا تھا. اس نے نبی نے بتایا کہ مال کسی کا جو ہے مال اسی کا ہے جو مال کا حقدار ہے. ہم مان گئے، یہ نہیں مانے. بس ہم میں اتنا فرق ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو میری بھی کتاب میں بڑی اچھی بات ہے. بادشاہ نے کہا بھیا آپ میرے ملک سے چلے جاؤ، میں ان کو نہیں دوں گا. کس نے بچایا؟ تسبیح نے، دعا نے، عبادت نے، استخارہ نے، خوف کی نماز نے. کس نے بچایا؟ گیان نے، علم نے، انٹرپریٹنگ نے، ترجمانی نے. بادشاہ کے سامنے پورا رہی المکرم بڑو وقت نے کیا جامع تقریر کیا ہے جو ایک اینکر نہیں بول سکتا. حضرت جعفر نے بولا ظالم ابھی خاموش نہیں ہے، اب پینترے مارا ہے. پینترے جیسے ہیں نا کہ بی جے پی کی حکومت فورسنگ کی، ان کی طاقت، ان کے جل، آیو اور ہوا کی سینا سب کچھ ان کے. پھر کوئی ہندو خطرے، پھر کوئی ہندو خطرے چور مچائے شور. اب پھر انہوں نے دیکھا کہ میری کرسی جا رہی ہے تو مہنتوں کو قریب کر دیا. اب مہنت پرچار ہو گئے، جو دھرم کے پرچار تھے وہ سیاست کر رہے ہیں. اور یہاں مولوی بیچارہ ڈر کے کسی کی نصیحت نہیں کر سکتا ممبر سے. اب کہاں گئے؟ مہنت کے پاس. کس کے پاس؟ مہنت کے پاس. اس مہنت کو کیا کہتے ہیں؟ پادری.
پادری کے پاس گئے، کہا سنو کچھ لوگ آئے ہیں جہاں میرے خدا کی برائی کیے ہیں نا وہ تمہارے خدا کی برائی کیے ہیں۔ اور پادری لال قلعہ ہو گیا اتنا سن کے۔ دیکھیں مذہب کہتے نہیں کہ ظالم بادشاہ، کمزور بادشاہ اور خائن بادشاہ جب کچھ نہیں ہوتا نا تو مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ گرودوارے اور مندر بھاگتا ہے۔ تو پادری نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کہتے ہیں، یہ اللہ بھی نہیں کہتے ہیں، اور عیسیٰ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ کہا اچھا رکو، رات رہی ہے تو رات ہو گئی ہے، صبح پادری آئے بادشاہ سے کہا جیسے سارے سنت بیٹھ جاتے ہیں نا کرنا کے یوگی جی مودی جی کرو نا مسلمانوں کے میں یہ جتنی منزلیں ہیں تالا لگاؤ نا۔ بھیا تم یہاں اپنے ہی مہاراج ہویا، تم ہمارے اوپر فتوے لگا رہے ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے، تو آپ فیصلہ کرو گے، آپ کو جو چیز ہے پہن لو، جو چیز ہے کھا لو یار۔ سنو مسلمانوں کی اتنی بڑی بات ہے یہ، مسلمان پڑھتے نہیں ہیں۔ اب صبح ہوئی، بادشاہ کے پاس پادری آیا، بادشاہ شرمندہ ہے، پادری کا ایک مقام ہوتا ہے مولوی کا، یہ مولوی کا مقام بتانا ہے ہمیں۔ مولوی یہاں اگر نکاح پڑھانے گئے ہیں نا تو سب کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی دیر میں پڑھا دینا، اتنے مہر بتانا، مہر کتنا، کیا سو کر دینا، جو جوتے نہ آئے چپل نہ آئے، اور بارات آئے 20 گاڑی، مٹھائی آئے 10 قسم کے، 1100 کر دینا، جتنے کے لیبرٹی جوتا نہ آئے۔ ہم مولوی صاحب کیا کریں، مجبور ہے نا، 700-500 کا مسئلہ خریدنے کا بھی ہے، گرچہ مولوی صاحب نہیں لیتے ہوں گے۔ اب پادری نے جب یہ بات کہی، بادشاہ لال قلعہ ہو گیا، تو پھر حضرت جعفر کو طلب کیا گیا۔ حضرت جعفر نے کہا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ سورہ مریم کی آیت کریمہ اٹھا کے رکھ دیا، پادری شرمندہ ہے، بادشاہ ہو رہا ہے، اور بادشاہ نے حضرت عمر بن عاص جو وہاں کے قاصد گئے تھے کہا بھیا تم جاؤ، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں نا، تو ملک کے لیے تو کچھ کرو یار، آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے کہ دکھا دو۔ یہ گھڑی معیشت کی ہے، تو عرصے معیشت میں پیش کر غافل کر عمل دفتر میں، کچھ تو دکھلاؤ انڈین گورنمنٹ کو کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے، کہ ہم نے یہ ملک کے لیے خدمت کیا ہے، قوم کے لیے یہ کیا ہے، ملت کے لیے یہ کیا ہے، کہ ہم کو صرف پنچر والا ہی کہا جائے گا، سبزی فروش ہی کہا جائے گا، ہم کو چوری کہا جائے گا، ہم کو لٹیرا ہی کہا جائے گا، یہی سنو گے، سارے تانے سنو گے، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ کہے گا کہ اگر آپ مظلوم ہیں، مظلوم نہیں، اگر آپ کوئی گناہ نہیں کیے ہیں اور آپ کو گنہگار کہا جا رہا ہے تو سب سے بڑے گنہگار آپ ہیں دنیا کے، جانیے ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ سے دعا مالک میرے مولا نہ ظالم بنا ہمیں، اور نہ ظلم کرنے والا بنا، نہ ہی ظلم سہنے والا بنا، اور میرے مولا تو ہمیں پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق دے۔ یہ نونہال بچے ہیں انہیں اسکول و مدرسہ بھیجوا، کم کھائیں لیکن ان کو پڑھائیں، کم سے کم یہ مفتی تو تیار ہوں، تو ابا کا حساب لیں جو مولویوں کا جو حساب لے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔